مقتدائے اولیاء شہباز آسمان ولایت و کرامت قطب العصر غوث الدہر سلطان العارفین حضرت خواجہ سید ابو محمد ارغون جعفری مداری حلبی مکن پوری رضی اللہ عنہ خاندان فاطمی کے روشن چراغ سلسلہ عالیہ مداریہ ارغونیہ کے سرگروہ اور بہت بڑے نامور ولی جمیع کمالات سوری و معنوی بزرگ گزرے ہیں غیر منقسم ہندوستان کے گوشے گوشے میں آپ کے خارق و کرامت محاسن و کمالات اور روحانیت و معرفت کی عام شہرت و مقبولیت ہے۔ آپ سرکاراں حضور سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر زادہ فرزند مانوی مرید اور خاص خلیفہ اور سجادہ نشین ہیں۔ آپ کا مبارک نام محمد، کنیت ابو محمد اور لقب ارغون ہے۔ آپ قصبہ چنار ملک شام سیریا کے شہر حلب میں یوم جمعہ وقت فجر 1 ربیع الاول 783 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے، یعنی آپ ابو محمد ارغون، آپ کے والد گرامی سید الشریف عبداللہ، آپ کے والد سید کبیر الدین، آپ کے والد سید وجیہ الدین، آپ کے والد سید یاسین، آپ کے والد سید محمد، آپ کے والد سید داؤد، آپ کے والد سید محمد، آپ کے والد سید ابراہیم، آپ کے والد سید محمد، آپ کے والد سید اسماعیل، آپ کے والد سید محمد اور آپ کے والد سید اسحاق، اور آپ کے والد ہیں حضرت سید عبد الرزاق، اور آپ کے والد سید نظام الدین، اور آپ کے والد سید ابو سعید، آپ کے والد سید محمد، اور آپ کے والد سید جعفر ہیں، اور آپ کے والد سید محمود الدین ہیں۔ سامعین، یہ حضرت سید محمود الدین حضور سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کے حقیقی یعنی مدار پاک کے سگے بھائی ہیں، اور آپ کے والد کا نام سید علی حلبی بن سید بہاء الدین بن سید ظہیر الدین بن سید اسماعیل ثانی بن سید محمد بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر صادق بن سید امام محمد باقر بن سید سجاد علی اوسط المعروف زین العابدین بن امام حسین ابن علی رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سامعین، حضور سیدنا خواجہ ابو محمد ارغون رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت مدرسہ ابراہیمیہ خانقاہ بدیعیہ مداریہ بمقام بیروت میں ہوئی۔ یہ مدرسہ آپ کے جد کریم حضرت علامہ خواجہ سید ابراہیم رضی اللہ عنہ نے قائم فرمایا تھا۔ یہ بزرگ بھی اپنے زمانے کے متبحر عالم و صاحب کمال اور خانقاہ مداریہ بیروت کے گدی نشین تھے۔ سامعین، جب 8ویں صدی ہجری کے آخر میں حضور سیدنا بدیع الدین احمد قطب المدار رضی اللہ عنہ بغرض حج ہندوستان سے حجاز کو روانہ ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کی آمد کی خبر اطراف و جوانب میں پھیل گئی۔ جب یہ خبر قصبہ چنار شہر حلب پہنچی تو حضور سید محمد ابو ارغون نے اپنے والد محترم حضرت سید عبداللہ سے مدار پاک کے دیدار کا اظہار کیا۔ والد محترم آپ کو اور آپ کے دونوں چھوٹے بھائیوں یعنی حضرت خواجہ ابو تراب فنسور و حضرت خواجہ سید ابو الحسن تیفور کو ساتھ میں لے کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے اور مدار پاک سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ حضور سیدی قطب المدار کی نگاہ التفات بچوں کی طرف ہوئی تو ان کی زبانوں پر انوار سعادت مسکرانے لگے۔ حضور مدار العالمین نے ہرسہ خواجگان یعنی ان تینوں بھائیوں کو صحن مسجد حرام میں بیعت فرمایا اور ان پر بے شمار نوازشات فرمائی، انہیں تقرب خاص سے نوازا اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا پسند فرمایا۔ ارکان حج و زیارت سے فراغت کے بعد جب حضور والا عازم ہندوستان ہوئے تو پہلے اپنے آبائی وطن کے شہر حلب کے قصبہ چنار پہنچے اور تینوں شہزادوں کی سعادت مندی سے ان کی والدہ ماجدہ اور اہل خاندان کو مطلع فرما کر اپنے ساتھ میں رکھنے کی اجازت لی۔ آپ خود ہی صاحب اختیار اور برسر اقتدار تھے، اس لیے تمام اہل خاندان نے خوشی خوشی آپ کی مرضی پر موقوف کر دیا۔ سرکار قطب المدار مختصر عرصہ وہاں قیام پذیر رہے اور پھر 818 ہجری میں آپ مکن پور شریف میں جلوہ افروز ہوئے جو اس وقت غیر آباد ایک جنگل تھا۔ سامعین، ایک روز حضرت شیخ زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ نے اپنے خلفاء و مریدین کی مجالس میں ارشاد فرمایا کہ میں نے خواجہ محمد ابو ارغون کے نکاح اور انہیں اس سرزمین پر مستقل آباد کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے، کیونکہ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ تذکرتاً کسی نے یہ بات حضرت خواجہ سید ابو محمد ارغون کو بتا دی تو حضرت سید محمد ارغون نے نکاح سے انکار فرمایا، مگر سرکار مدار العالمین رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے انہیں طلب کیا اور ارشاد فرمایا، اے فرزند، تمہارا اور تمہارے بھائیوں کا نکاح ہونا مشیت ایزدی ہے، تم سے اجرائے نسل ہونا ہے، اس لیے انکار نہ کرنا چاہیے۔
حضور اعلیٰ کا حکم سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ایک رشتے کے متعلق حضرت خواجہ سید محمد جمال الدین جانمن جنتی نے عرض کیا کہ قصبہ جتھرا کالپی میں حضرت سید احمد خاندان ہاشمی کے ایک ممتاز شخص ہیں، ان کی صاحبزادی جنت بی بی سے نکاح کے لیے پیغام پہنچایا جائے۔ غرض کے پیغام پہنچایا گیا تو حضرت سید احمد جتھراوی نے اس رشتے کو باثر و چشم عظیم سعادت مندی کے قبول کر لیا، اور پھر یکم ربیع الاول 823 ہجری کو حضور سیدنا محمد ابو ارغون رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ سامعین، حضور محمد ابو ارغون کو بیعت و خلافت کا شرف تو حضور مدار العالمین سے حاصل ہی تھا، لیکن اب شیخ مرشد کی نگاہ انتخاب نے اپنا جانشین بھی آپ کو مقرر فرما لیا۔ چنانچہ حضور مدار پاک نے ایک دن اپنے قریب بلایا اور ارشاد فرمایا، اے فرزند، ولادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سلبی اور ایک روحانی۔ سلبی تو ماں باپ سے تعلق رکھتی ہے، اس کا تعلق عالم خلق سے ہے، جو کوئی آتا ہے بس اس لباس ظاہری کو پہنے ہوئے آتا ہے اور ایک نہ ایک دن پھر اس کو ترک کرنا ہی ہوگا۔ لیکن اے فرزند، روحانی ولادت مربع روح سے متعلق ہوتی ہے، اس کا تعلق عالم امر سے ہے جو میرے اور تمہارے متعلق ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گا، اس کو فنا نہیں۔ میں نے تم کو اپنا جانشین بنایا، ظاہری تعلق بھی تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم میرے بھائی کی اولاد ہو، اور بھائی کی اولاد بھائی کی طرف منسوب ہوا کرتی ہے، لہٰذا تم بھی میری اولاد ہو اور شریعت و طریقت میں میرے جانشین۔ اسی طرح سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے تمام خلفاء و مریدین سے ارشاد فرمایا کہ سید محمد ابو ارغون کو میں نے اپنا جانشین کیا، اور ان تینوں یعنی سید محمد ارغون، سید ابو طراب فنسور اور سید ابو الحسن تیفور کو بجائے میرے یکساں تصور کرنا، اور جو کوئی مشکل پیش آئے تو ان کی طرف رجوع کرنا۔ باقی میری روح جس طرح اب تم لوگوں کی تربیت باطنی کرتی ہے، انشاءاللہ میرے وصال کے بعد بھی تمہاری یہ اسی طرح تربیت کرتی رہے گی۔ اور پھر آگے مدار پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ سے ارادت رکھتا ہے میں نے اسے قبول کیا اور اس کی 7 نسلوں تک قبول کیا، اور جو کوئی میرے ان فرزندوں سے ارادت رکھتا ہے میں نے اسے بھی 7 پشتوں تک قبول کیا۔ غرض کہ جب حضور مدار العالمین رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد آپ کی جانشینی کا مسئلہ درپیش آیا تو حضرت خواجہ سید محمود الدین کنتوری سرگروہ طالبان و حضرت خواجہ سید محمد جمال الدین جانمن جنتی سرگروہ دیوان گان و حضرت قاضی مطہر کلہ شیر سرگروہ عاشقان و حضرت خواجہ سید ابو طراب فنسور و حضرت خواجہ سید ابو الحسن تیفور و حضرت میر شمس الدین حسن عرب و حضرت میر رکن الدین حسن عرب و دیگر خلفاء و مریدین نے بالاتفاق حضرت قطب الاقطاب خواجہ سید ابو محمد ارغون رضی اللہ عنہ کو سرکار مدار العالمین کا جانشین منتخب کر لیا اور نظر اطاعت پیش کی۔ حضور سیدنا خواجہ محمد ابو ارغون کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و عبادت و ریاضت، مجاہدہ نفس و تصفیہ قلب و رشد و ہدایت میں گزری ہے۔ اسی طرح آپ سے بے شمار کرامتوں کا بھی ظہور ہوا۔ مثلاً آپ حالت بیداری اور حالت نیند میں دونوں میں یکساں اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے، اور ذکر کرتے وقت آپ کے اعضاء سے عجیب قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی، اور جب آپ تلاوت قرآن مجید فرماتے تھے تو لوگ محو و مست ہو جاتے تھے، پرندے بھی آس پاس آ کر جمع ہونے لگتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ کی آواز بہت دلکش تھی، اسی وجہ سے سیدنا حضور مدار العالمین نے آپ کو ارغون کے لقب سے ملقب فرمایا، کیونکہ ارغون ایک قسم کے نفیس باجے کو کہتے ہیں۔ سامعین، ایک مرتبہ کچھ فقراء حضور سید محمد ارغون رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند دن مقیم رہ کر رخصتی چاہی تو بوقت واپسی حضور ابو محمد ارغون نے ایک فقیر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تو کفر کے اندھیرے میں کب تک رہے گا اور دل کی سیاہی کب دھوئے گا؟ ان فقیروں میں رہ کر بھی تو اب تک مسلمان نہ ہو پایا۔ یہ سنتے ہی وہ جوگی جو بظاہر مسلمان فقیر بنا ہوا تھا آپ کے قدموں پر گر گیا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ نے ساتھیوں کو رخصت کر دیا اور خود حضور خواجہ محمد ابو ارغون کی خدمت اقدس میں رہ گیا، اور پھر سرکار خواجہ محمد ابو ارغون نے اپنی خصوصی توجہ سے اسے قاری قرآن اور عارف معرفت الہی بنا دیا اور سلسلہ پاک کی نسبتوں سے مستفیض فرما کر اجازت و خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ سامعین، ایک روز حضور سید محمد ابو ارغون رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے کہ اسی دوران حضرت شیخ حامد اصفہانی آ گئے۔ آپ کی نظر ان پر پڑی تو وہ فوراً بے خود ہو گئے۔ جب آپ تلاوت قرآن الہی سے فارغ ہوئے تو اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، کہو کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا
تو حضرت خواجہ محمد ابو ارغون نے ان کو سینے سے لگایا اور ان کا جوش سکون میں بدل گیا۔ سامعین، اس کے علاوہ حضرت خواجہ محمد ابو ارغون سے بے شمار کرامت بھی ظاہر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کے کثیر خلفاء بھی تھے، جن میں باوقار سلطان الاولیاء سرگروہ مداریہ حضرت خواجہ سید ابو الفائز محمد سجادہ نشین اور سلطان التارکین خواجہ سید محمود صدر نشین و حضرت شاہ سید حسین سرہندی و حضرت شیخ سیف الدین و حضرت خواجہ سید محمد و شیخ کامل حضرت شاہ واصل و حضرت شاہ قمر الدین و حضرت شیخ کمال الدین بن شیخ سلیمان مداری و حضرت شاہ عبید اللہ و حضرت پیر غلام علی شاہ و حضرت شیخ احمد رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر بزرگ حضور خواجہ محمد ابو ارغون کے خلفاؤں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ 3 بھائی تھے جو 3 جسم اور 1 جان تھے، اسی لیے ہر سے خواجگان کو کنفس واحدہ کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے، اور اس لیے ان کا تذکرہ جمیل کے بغیر یہ ذکر نامکمل رہے گا۔ تو سامعین، انشاءاللہ البدیع آئندہ میں دونوں نفوس قدسیہ یعنی حضرت خواجہ سید ابو تراب فنسور و حضرت خواجہ سید ابو الحسن تیفور رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ سامعین، ان ہر سے خواجگان سے جو سلاسل مبارکہ جاری ہیں انہیں خادمان کہا جاتا ہے، مثلاً خادمان فنسوری اور خادمان تیفوری، اور خادمان ارغونی سے نقد ارغونی، ابو الفائزی، درباری، محمودی، ابنی، سرموری، سلوتری، سکندری، غلام الوی، احمدی سلاسل کا اجرا ہوا۔ سامعین، حضور سید محمد ارغون رضی اللہ عنہ کی اولاد میں حضرت خواجہ سید ابو الفائز محمد و حضرت خواجہ سید محمود و حضرت خواجہ سید داؤد و حضرت خواجہ سید اسماعیل و حضرت سید حامد محمد جیسے بزرگوں نے ولادت پائی۔ اور سامعین، حضرت خواجہ محمد ابو ارغون رضی اللہ عنہ نے تقریباً 108 سال کی عمر پائی، اور آپ کی وفات 6 جمادی الاخر 891 ہجری کو ہوئی۔ مزار مقدس درگاہ معلیٰ مکنپور شریف میں حضور سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار سے متصل مرجع خاص و عام اور مفیض انام ہے۔